أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اتنے نڈر ہو گئے ہیں خدا کی گرفت سے، اللہ کے داؤ سے، اللہ کے پیچ سے، اللہ تعالی کی تدبیر سے، کیا یہ اتنے نڈر ہیں؟ فلا یامن مکر اللہ، اور اللہ کی گرفت، اللہ کے داؤ، اللہ کی چال سے تو کوئی بھی نڈر نہیں ہوتا الا القوم الخاسرون، مگر وہی لوگ جس قوم نے خسارے میں جانا ہوتا ہے وہی بس نڈر ہوا کرتی ہے۔ یہ اتنے نڈر ہو گئے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تینوں آیات میں آمنہ کا لفظ لائے نا، دو میں آمنہ کا، آمینہ ہاں، آیت نمبر 96 97 دونوں میں آمینہ آ گیا، آمینہ، اچھا ہاں، اچھا افا آمینہ، جی آمینہ آ گیا ہے، پہلی میں بھی 97 میں بھی اور 98 میں بھی، اور تیسری جو ہے 99 اس میں آمینو آ گیا ہے نا۔ تو ان تینوں آیات میں یہ اصل میں غافلوں کے لیے ہے اور متکبرین کے لیے ہے کہ متکبر ایسے ہو گئے، غافل ایسے ہو گئے کہ انہیں ذرا خوف نہیں، اس لیے فرمایا کہ افا آمینہ اہل القرى، ابا آمینہ اہل القرى، افا آمنوا مکر اللہ، اور ہر جگہ یہاں پر مراد بے فکری، لاپرواہی ہے کہ اتنے بے فکر ہو گئے ہیں، اتنے نڈر ہو گئے ہیں، اتنے لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ اور دیکھو عام طور پر اب بھی حالت ایسے ہی ہے، اللہ کی گرفت سے، اللہ کے خوف سے اتنے ہی ہو گئے ہیں لوگ اور نڈر ہو گئے ہیں جیسے اللہ کی پکڑ ان پہ آئے گی نہیں، پوری عمر غفلتوں میں گزر جاتی ہے، سال ہا سال ایسے خدا کا خیال ہی نہیں آتا کہ کس دن مرنا ہے اور اللہ کے ہاں بھی پہنچنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے بس سوائے کافروں کے اور کوئی بھی نڈر نہیں ہوتا، خاسروں کے، اور خاسر فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کا کیا ہو جاتا ہے، پھر نقصان ہو جاتا ہے، کن کا؟ جو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی اور اللہ کی ناراضگی دونوں کی پرواہ ہی نہیں انہیں۔ اللہ کس بات سے خوش ہے، اللہ کس بات سے راضی ہے، اللہ کس بات پہ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کس بات سے ناخوش ہے، پرواہ ہی نہیں۔ اصل مرض پوچھو تو قوموں کا وہ غفلت ہے، اصل مرض یہی بے فکری ہے، جو سامنے آیا کھا لیا کوئی پرواہ نہیں، جو منہ میں آیا کہہ دیا، جس کو چاہ ایمان اور کفر کی کسوٹی بنا لیا، پیسے جہاں سے مرضی آئے جیب میں ڈال دی، لوگوں کے اموال، لوگوں کی عزتیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، زبان سے بے اختیار ایسے جملے جس سے دوسرے کا دل دکھے گا، دوسری کی عزت پہ حرف آئے گا، اس کی غیرت گوارا کرتی ہے نہیں کرتی، یہ سب کی سب اصل مرض بے فکری کی علامتیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی نے ان ساری چیزوں میں فرما دیا کہ یہ ایسے ظالم۔ اس آیت پہ اختلاف ہوا ہے حنفی اور شافعی فقہا کا کہ وہ کہتے ہیں کہ نڈر ہو جانا، بے فکر ہو جانا، بے خوف ہو جانا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفر ہے، کہتے ہیں اس لیے کہ ایمان نام ہے اللہ سے امید اور خوف کے درمیان کا نا، تو جب ایک آدمی نے اللہ سے خوف ختم ہی کر دیا، نڈر ہو گیا، تو اس نے پورے ایمان کے ایک حصے کو ضائع کر دیا، لہذا یہ کفر ہے۔ فکر کرتا رہے آدمی، سوچتا رہے کہ جو کام کر رہا ہوں اس کے نتائج جا کر کیا نکلیں گے۔ اس لیے اللہ تعالی نے یہاں پر بتا دیا ہے تینوں آیات میں کہ افامن اہل القرى، کیا اہل قرآن مکہ والے
بالکل بے فکر ہو گئے ہیں کہ یاتیہم باسنا بیاتم وہم نائمون، رات کو ہمارا عذاب آ جائے اور یہ سو رہے ہوں غفلت میں۔ اب امین اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی، اور کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں، نڈر ہو گئے ہیں اس بات سے کہ ہمارا عذاب آئے ان پر ضحی، صبح کے وقت ہم یلعبون، جبکہ یہ کھیل رہے ہوں۔ افامنوا مکر اللہ، اور کیا خدا کی گرفت سے اتنے بے خوف ہو گئے ہیں، اللہ کی ڈھیل سے۔ ایک تفسیر مکر اللہ کی گئی ہے اللہ کی ڈھیل سے، کہ اللہ چونکہ نہیں پوچھ رہا نا، لہذا کوئی پرواہ نہیں۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، سوائے کافروں کے، حنفیوں کے مطابق اس کا پھر ترجمہ یوں ہو جائے گا کہ سوائے کافروں کے اللہ کی گرفت سے کوئی بھی نڈر نہیں ہوا کرتا، کوئی بھی بے خوف نہیں ہوا کرتا۔